السلام علیکم، میرا نام محمد علی اور میں اسٹیٹ بینک میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. فائنینشیل لٹریسی ویک کا کانسیپٹ تھوڑا بہت سر نے بتا دیا ہوگا. باقی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک اس میں کیا کیا کر رہا ہے اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ سب کو بھی اس کا ہیلپ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک بیسکلی لٹریسی سے نکلا ہوا ہے اور وہ کام ہم 2017 سے کر رہے ہیں نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام کے اندر. ہم ان سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو، ان سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو جو کہ فائنینشیل امپیکٹ میں نہیں ہے، فائنینشلی انکلوڈیڈ نہیں ہے، ایکسکلوڈیڈ ہے، ہم ان کو شامل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بیسک انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو میسر ہو سکتی ہیں کہ اگر فائنینشلی انکلوڈیڈ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ سے میں اتنا ہی کہہ دوں کہ آپ FBR کے پاس ٹیکس ریٹرنس جمع نہیں کرا رہے تو آپ کو ATM سے پیسے نکالنے پر کتنا % لگ رہا ہے، چیک کیش کرانے پر کتنے زیادہ فیس آپ پے کر رہے ہیں، جسٹ بیکاز کہ آپ نان ٹیکس فائلر ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں. یہاں سے سٹارٹ کریں یا آپ اکاؤنٹ اوپننگ سے سٹارٹ کر لیں کہ ایک اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے کتنا آسان ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے آرام سے بجلی کا بل پے کرنا. اور ایک سادہ آدمی جس نے اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا وہ بائک سٹارٹ کر کے بینک جائے گا، بینک جا کر لائن میں لگ جائے گا، اس کے بعد وہ بل جمع کرائے گا، واپس آئے گا. تو یہ ٹائم اور ایفرٹ دونوں کا ضیاع. ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اوور آل جو ہے وہ ان ساری سروسز کی کافی ویلیو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ فائنینشلی انکلوڈیڈ نہیں ہوں گے ان کے لیے بزنسز کرنا مشکل ہو جائیں گے. اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو وہ تو ایٹ سورس آپ کی فار ایگزامپل ٹیکس کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو ویسے ہی ضروری ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. اگر بزنس وومن کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پاکستان میں رہتے ہوئے بزنس کرنا آسان نہیں رہے گا. ساری دنیا میں ایسے ہی. اگر ہم کہیں نا کہ ہمارے ساتھ بزنس مین کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ سختی ہو رہی ہے، FBR ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تھنگس لائک دیٹ. ٹھیک ہے. یہ میتھس ہیں. میتھس اس حساب سے میں کہوں گا کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ساری دنیا میں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ لوگ کیا فالو کر رہے ہیں. وہ یہی فالو کر رہے ہیں کہ ان کے وہاں پر ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. ہمارے یہاں پر وہ ڈاکیومنٹڈ سسٹم موجود نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کی طرف ایک ہمارا سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو میں میرے ساتھ موجود ہیں وقاص درانی اور اورنگزیب خان صاحب. یہ میری ٹیم میں شامل ہیں. میں چاہوں گا کہ پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک کے حوالے سے ہم جو سے ایکٹیویٹیز کروا چکے ہیں یا فردر جو کروا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. وقاص پلیز. تھینک یو. السلام علیکم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. اور یہ فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے جو بینک کا سیشن کروا ہے اس کے بارے میں جاننے کا. آپ لوگوں نے اس بک کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی جس میں وہ بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں فائنینشیل لٹریسی کے، وہ پڑھتے ہیں، بجٹنگ، سیونگ وغیرہ. تو اس میں جو آپ کو فائنینشیل لٹریسی آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کا مقصد ہے، جس طرح سے محمد علی صاحب نے بھی بتایا، ہمارے فائنینشیل لٹریسی ویک منا رہے. یہ باہر کنٹریز میں بھی بنایا جاتا ہے، US میں بھی بنا رہے ہیں منی ویک کے نام سے. اور تمام سینٹرل بینکس اس کو مناتی ہے فائنینشیل لٹریسی ویک. پاکستان میں 14 اپریل to 18 اپریل یہ ویک منایا جا رہا ہے. اور اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے ڈے وائز ایکٹیویٹیز جو پرفارم ہوں گی، جس میں کل ہماری انوگریشن سیرمنی تھی جس میں تمام ریجنل ہیڈز اور وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز جو فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ ہے، فائنینشلی امپیکٹ میں نہیں ہے، ان کو فائنینشلی انکلوڈ کرنا، جو فائنینشیل انکلوژن ہے بیسکلی اسٹیٹ بینک انیشیٹو. وہ سارے یہی اسٹریٹجی کے اس پہ اویئرنیس سیشنز کراتے ہیں. جس طرح آپ لوگ کے ساتھ آج بینک الفلاح نے ایک اویئرنیس سیشن رکھا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بہت سے پورے پاکستان میں یہ سیشنز کرائے جاتے ہیں اور یونیورسٹیز اور اسکولس کے ساتھ. اسی طرح ہمارے یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے یہ آپ لوگوں کے کریکولم کا پارٹ بھی بن جائے گا پرائمری لیول پہ، کیونکہ پرائمری لیول پہ چیزیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بیسکس ہیں، جیسے فائنینشیل لٹریسی کیا ہے یا اگر اس کے کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو سیونگ، انویسٹمنٹ، ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز جو سر نے آپ کو پڑھائے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہم نہیں پڑھتے بیسکلی. اس کو کریکولم کا پارٹ بنانا یہ اسٹیٹ بینک اور HEC کے تھرو یہ ہم کریکولم کا پارٹ بھی یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ڈے وائز ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں ہمارے پاس آپ لوگ کون سے اسکول سے ڈفرینٹ اسکول سے سارے پول کے اسٹوڈنٹس پول کے یہاں پہ آپ لوگ لینگویج پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.
اس میں ہم لوگوں کی جو آگے انیشیٹوز ہیں اس میں ہمارے کچھ اسکولس کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے سیشنز وغیرہ کرانے کے لیے فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے. اس میں وہی ایکٹیویٹیز جو ہم بتا رہے ہیں اس میں کچھ ہماری پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں, بینکس کے کیمپس ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کے جو ہم لوگ ایک بہت ہے فائنینشیل لٹریسی کی وہ ہم کریں گے, وزٹس کریں گے. دیکھیے ایک چیز جو آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور جب آپ بینک جا کے اس کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے بینکس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یا پرسنل ود اسپیشل ایبلٹیز موجود جو ان کو لے جانا ہے ان کو بھی وزٹ کرانا. سو یہ ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اسپیشلی فیمیلس ان کو اس فائنینشلی ایمبٹ میں لانا, تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا سیشن کیا. میں وزیر صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ بارے میں ہماری بینک آف اللہ کی ٹیم نے اور ہماری ٹیم نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ بیسیکلی یہ 1 ویک کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم لوگ کنڈکٹ کروا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف کمرشل بینکس, کیونکہ اسٹیٹ بینک کی پریزنس تھرو آؤٹ پاکستان موجود نہیں ہے. ہمارے ٹوٹل 16 آفسز ہیں 16 سٹیز میں 15 سٹیز میں. اس میں کراچی میں ہمارے 2 آفسز ہیں, پورے بلوچستان میں ہمارا ایک ہی آفس ہے کوئٹہ میں. تو کوئٹہ سے باہر اسکولس کالجز اور یونیورسٹیز کو ٹیپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو کمرشل بینک کی ٹیم ہے وہ ایز اے پارٹنر کام کر رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو بینک آف اللہ کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ بھی سیشن کروا رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف اسکولس کالجز میں بھی سیشنز کروائے. ان سیشنز کا بنیادی مقصد کیا ہے, بنیادی آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہماری ینگ جنریشن پڑھ رہی ہیں, جو اگلے 5 یا 10 سالوں میں ہماری مارکیٹ کا حصہ ہوگی, ہماری ورک فورس کا حصہ ہوگی, اس ورک فورس کا حصہ ہوگی جو اس ملک کی پروڈکشن میں, اس ملک کی سروسز میں حصہ ادا کرے گی. آپ آج سے 10 سال بعد, آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آج سے 10 سال بعد آپ کہیں نہ کہیں پہ کوئی جاب یا کوئی امپلائمنٹ کر رہے ہوں گے, آپ کہیں نہ کہیں سے ارن کر رہے ہوں گے. تو جب آپ ورک فورس کا حصہ بنیں گے آج سے 5 یا 10 سال بعد, اور پھر آپ اچانک سے دیکھیں گے کہ جی یہ بینک کیا ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ کس طرح سے کھلتا ہے, بینک میں پیسے کس طرح سے رکھواتے ہیں, ودرا کس طرح سے کرتے ہیں, پیسے کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو بجائے اب 10 سال بعد وہ چیزیں سیکھیں, ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو یہ چیزیں پہلے سے پتا ہو. ٹھیک ہے, تو اس سیشنز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے کہ منی کیا ہوتی ہے, پیسہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیسہ کمایا کس طرح جاتا ہے, پھر جب پیسہ ارن کریں گے اس کا آپ نے کچھ حصہ سیو کرنا ہے, کچھ انویسٹ کرنا ہے. جو آپ سیو کریں گے کیا وہ گھر میں رکھیں گے, لاکر میں رکھیں گے, لاکر میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ مدثر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ٹائم ویلیو آف منی, کہ جی جو پیسہ ہے اس کی ویلیو ود دا پیسیج آف ٹائم گر جاتی ہے, اس کے ویلیو کیا ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے. آج 10 روپے میں جو چیز مل رہی کل وہ 10 میں نہیں ملے گی, وہ 12 روپے میں ملے گی, سال بعد وہ 15 میں ملے گی, 2 سال بعد وہ 20 روپے میں ملے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال بعد جو 20 کا نوٹ ہوگا اس کے اندر چیزوں کو خریدنے کی اتنی طاقت ہے جتنے آج کے 10 کے نوٹ ہیں. اور یہ جو 10 کا نوٹ ڈیپریسیٹ ہو کے 20 کے ایکول ہو گیا, یعنی اس کی ویلیو گر گئی, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی, کہ وقت کے ساتھ پیسے کی ویلیو گرتی ہے. اور ویلیو کیوں گرتی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بہت ساری لاجکس ہوتی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر سپلائی آف منی بڑھ جاتا ہے, پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. پہلے 5 لوگوں کے پاس پیسہ تھا, اب سب کے پاس پیسہ ہے. پہلے 5 لوگ جو ہے نیسلے کا جوس پیتے تھے, اب سب پیتے ہیں. وہ سب پئیں گے تو پروڈیوسر جو چیزیں مہنگی کر دے گا, تو اس وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. کچھ ادر فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ٹائم ویلیو آف منی کو سمجھنا ہے, وہ جو آپ کی سیونگز ہے اس کو آپ نے آگے جا کے کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. یہ پورا پروسیجر ہے, مدثر صاحب آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. بہرحال ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ٹیم کو, جو ہمارے بینک آف اللہ کی ٹیم ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. سیکنڈلی آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی پارٹنرز کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے اور سیشن بھی آپ لوگوں کے لیے ارینج کرائیں, سو دیٹ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ آگے جا کے